الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن وعد الرحمن عباده بالغيب صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث لليوم عن عباد الذين يخشون ربهم بالغيب ويعبدون الله ويخشون الله وعن الذين جاءوا من بعدهم يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات. آج کا درس قرآن درس حدیث بہت ہی اہم موضوع پہ ہے. وہ لوگ جو اللہ کی عبادت اور اس کے خوف سے رونے والے لوگ اور اس کی آیات کو سن کے سجدے میں جا کے رونے والے لوگ، اور دوسری طرف وہ لوگ جو انبیاء اور صالحین کے بعد آئے، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہیں. آج کا درس قرآن درس حدیث اسی موضوع پہ ہوگا، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. خلاق کے عالم جل شان محمد نوازی نے قرآن حکیم میں عظیم الشان بندوں کا ذکر فرمایا، انبیاء اور صالحین کا ذکر فرمایا، تو ارشاد فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے میں جا کے روتے تھے، سجدے میں گر جاتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے لگ جاتے تھے. فسر المفسر الشہیر الامام الاجل العلامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فی تفسیر حاضر آیا. زبردست مفسر اسلام، مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ آیت کی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، یعنی اذا تقرأ علیہم آیات الرحمن علی الانبیاء، آیات الرحمن من الترغیب والترہیب من الکتب المنزلہ خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر اللہ جل شانہ کی کتاب کی جب وہ آیتیں پڑھی جاتی تھی جس میں ترغیب بھی ہوتی تھی، ترہیب بھی ہوتی تھی، جس میں امید بھی ہوتی تھی اور اللہ کے خوف سے ڈرانا بھی ہوتا تھا، جن میں سے اللہ کے خوف سے ڈرایا گیا ہوتا تھا، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین کا حال یہ تھا کہ یہ سجدے میں چلے جاتے تھے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے تھے. ان کا یہ حال تھا. والمعنی علامہ اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان الانبیاء ما لهم من علو الرتبۃ فی شرف النسب وکمال النفس والزلفى من اللہ تعالی یسجدون ویبکون لسماع آیات اللہ، فرماتے ہیں کہ جب یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
جو اللہ کے میسنجر ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور سب سے اعلیٰ مقام انہی کا ہے، یہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر اللہ جل شانہ کی آیات بینات، کتابوں کے احکامات جس میں اللہ نے ڈرایا ہوتا ہے خوف سے، وہ پڑھتے تھے، ان میں پڑھی جاتی تھی، تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ عالی شان مرتبے ہونے کے باوجود، عالی شان نسب ہونے کے باوجود، کمال نفس کے باوجود، یعنی نفس پہ بھی ان کو فل کنٹرول تھا، انبیاء معصومون عن الخطا ویسے بھی ہے، اور وَالزُّلْفَىٰ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور حال یہ تھا کہ ان کا اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے انبیاء کا، پھر بھی یسجدون و یبکون، پھر بھی حال یہ تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی آیات جس میں ڈرایا گیا ہوتا تھا سن کے سجدوں پہ جا کے روتے تھے۔ فَكُونُوا مِثْلَهُمْ، علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر تم بھی انہی جیسے ہو، ان کی پیروی کرو، کہ اللہ جل شانہ کی آیات بینات جس میں ڈرایا گیا ہے خوف جہنم سے، عذاب نار سے، آخرت سے، وہ سن کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ انہی جیسے کام کریں، ڈریں، خوف کریں، اللہ کی آیات رحمان پڑھی جائیں تو خوف سے لرز جائیں، تلاوت قرآن کریں تو خوف کی آیات جب آئیں ترجمے اور تفسیر سے پڑھ رہے ہو تو رونے لگ جائیں۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الحدیث اتل القرآن وَابْكُوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن پڑھو اور رو، قرآن پڑھ کے رو، اور ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ تو انبیاء کا یہ حال ہے، عالی مرتبے، عالی شان، عالی منصب، ہر لحاظ سے اپ گریڈ ہے، مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے اونچا ہے، مگر وہی اللہ کی آیات بینات سن کے سجدے میں جا کے روتے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ ان کا حال تھا ان آیات بینات، اور ان آیات بینات کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان انبیاء و صالحین کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ کون ہے؟ فسر المفسر الشہیر الامام المفسر المحقق المحدث المؤرخ جلال الدین سیوطی الشافعی فی تفسیرہ در المنثور فی التفسیر بالمأثور، عظیم الشان تفسیر اپنی عربی کی تفسیر جو قرآن کی تفسیر احادیث سے کی گئی ہے، تفسیر در منصور میں اس آیت کے بارے میں تفسیر میں فرماتے ہیں اخرج احمد عبد بن حمید رضی اللہ عنہ، اخرج احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو تخریج فرمایا، والحاکم فی المستدرک، امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا، وصححہ، اس کو صحیح قرار دیا، وسلیمان بن طبرانی، امام سلیمان بن طبرانی نے اس کو نقل کیا، وابن مردوی، امام مردوی نے اس کو نقل فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تلا هذه الآیہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، فقال، تو ارشاد فرمایا یکون خلف من عبد 60 سنۃ، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 60 سال بھی اللہ کی عبادت کی، 60 سال اللہ کی عبادت کی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑے، ارشاد فرمایا یکون خلف من یقرأ القرآن، ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، ولا یعلو تراقیہم، لیکن وہ قرآن ولا یعدو تراقیم، وہ قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، عمل نہیں ہے، وہ قرآن گلوں سے نیچے نہیں اترتا، فقال، تو ارشاد فرمایا یقرأ القرآن ثلاثۃ، قرآن کو 3 قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، 3 قسم کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مومن، ایک خالص مومن پڑھتے ہیں، وہ منافق، ایک منافق طبقہ ہے، اور ارشاد فرمایا وہ فاجر، ایک فاسق فاجر لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، جیسے رسمی قرآن باقی، آج دیکھ رہے ہیں رسمی قرآن باقی،
رسمن، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ان لوگوں میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اینڈ آف دی ٹائم کے سیکنڈ پیریڈ میں ہم جو گزر رہے ہیں قیامت کے دوسرے دور میں، تو ان لوگوں میں اسلام کا نام ہے. Who are you? I am Muslim. Are you offer you a prayer? No. آپ مسلمان ہیں؟ یس. وہ کہیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، نماز نہیں پڑھتے. فرض دین اسلام کی بنیاد بیس ہے، وہ اس کو نہیں پتا کہ نماز کتنا بڑا فرض ہے. بیس بنیاد ہے سب سے بڑی. کلمہ توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑی چیز ہی نماز ہے. سب سے ٹاپ آف دی لسٹ، یہ مومن کے لیے ترنت امتیاز ہونا چاہیے، اور ٹاپ آف دی لسٹ اس کی سب سے بڑی سرگرمی جی نماز ہونی چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں نماز پڑھتے نہیں، جی توفیق نہیں ہے، پڑھتے نہیں. بس دعا کریں. بھائی دعا کس لیے کریں؟ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دی ہے، اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، عقل دیا ہے، زبان دی ہے، کان دی ہے، جسم دیا ہے، پورا سسٹم اللہ نے آپ کو عطا کیا. عقل کی دولت دی ہے، پتہ ہے کہ یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، نفع نقصان پروفٹ اور لاس کو بھی سمجھتا ہے. لیکن جب نماز کی باری کہتے ہیں دعا کریں. بھائی دعا کریں آپ کس لیے؟ دعا کس لیے کریں؟ آپ کو جب دعوت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از دی گریٹسٹ آف آل، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دعوت دی جاتی ہے نا سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے اذان میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، پہلے گواہی دی جاتی ہے، یعنی اسے گواہی دلوائی جا رہی ہے. جو مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، I testify there is none worthy of worship besides Allah، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. I testify that محمد اللہ میسنجر، یہ گواہی اذان والا دے رہا ہوتا ہے، دلوائی جا رہی، اعلان ہو رہا ہے. اور آگے جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، کم فار پریئر، یہ دعوت ہے نماز کی، سیدھا اللہ کی طرف حکم دیا جاتا ہے. کم فار سکسیس، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف یہ ہوتا ہے نا. پھر اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ از گریٹسٹ آف آل، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کرے، اللہ ہی عبادت ہونا چاہیے. اتنی بڑی دعوت جب اللہ دے رہا ہے تو دوسرے کو یہ کریں دعا کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چیز کا سچ مچ پتہ اور آدمی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لے، اگنور کر رہا ہو آدمی، اغراض نظر کرو، نظریں پھیر دے. سمجھ ہے نماز فرض ہے تو اس میں دعا کا تو مطلب ہے دعا تو ہو چکی، دعوت تو ہو چکی، اذان والا دعوت ہی تو دے رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں جو مختلف مقامات میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. تو یہاں حال یہ ہے کہ ان بدبختوں کا حال ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گلوں سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. وراؤ احمد الحمل فی مسلم، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسلم سے نقل کیا، والحاکم فی المستدرک وصححہ، امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اس کو صحیح قرار دیا حدیث کو. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ارشاد فرماتا سیہلک من امتی، سیہلک من امتی اہل الکتاب و اہل اللبن. اس کو حدیث کو قرآن کی جو تفسیر فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی شامی تفسیر در منصور، جو قرآن کی تفسیر بالحدیث ہے، حدیث کے ساتھ تفسیر کی ہے. تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیہلک من امتی اہل الکتاب و اہل اللبن، میری امت میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ان قریب ہلاک ہو. سین جو آتا ہے نا یہ ان قریب کل کے لیے ہوتا ہے. میری امت میں دو قسم کے لوگ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے، یعنی آپ کو برباد کر بیٹھیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. کل تو راوی حدیث نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، من ہم اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کون ہے؟ کتاب والے جو آپ حدیث میں فرما رہے ہیں، یہاں کتاب والے سے کیا مراد ہے؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم یتعلمون الکتاب یجادلون بہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم تو سیکھیں گے مگر اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کریں گے، ایمان والوں کے ساتھ جھگڑیں گے، کتاب کی تعلیم سیکھ کے بھی ایمان والوں کے ساتھ جھگڑیں گے. قلت ومن اہل اللبن، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ والے کون ہیں جو ہلاک ہو جائیں گے؟ فقال، تو ارشاد فرمایا قوم
یتبعون الشہوات، یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے. نفس نے کہا یہ کرو تو نفس نے کہا یہ کرو، یہ خواہش پوری کرو تو یہ خواہش پوری، ادھر ہی چلتا رہا ہے. اب آگے لگا ہوا ہے اس کے نفس سے آگے انسان، اور آگے دوسرے کی کیا برائی ہوگی؟ ارشاد حدیث میں فرمایا وَيُضِيعُونَ الصَّلَاةَ وَيُضِيعُونَ الصَّلَوَاتَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوں گے، اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہوں گے. اب نمازوں کا ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ ذرا حدیث سے بھی غور کریں کہ ہلاک ہونے والے یہ دو لوگ ہیں، نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے. اور آج کیا حال ہے؟ گھر میں بدت کیسے آئے؟ اور جب خود بندہ ہی ہلاک ہو رہا ہے، وہ کیا کدھر جا رہا ہے؟ کس طرف، کس وے کی طرف جا رہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتی، علاقہ بے نمازی پڑا ہے، 80% لوگ بے نمازی ہیں. کیا بنے گا پھر؟ ایسے کو قیامت میں کرامت آ جائے گی، یا قبر میں کو کرامت آ جائے گی کہ ایسا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یا قیامت کے دن یہ جو حدیثوں میں سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، یہ نعوذ باللہ نہیں ہوگی؟ اس طرح ہی ہوگا جیسے سرکار فرماتے ہیں امت ہلاک ہو جائے گی، اس سے سب کے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے. اب نماز کا وقت ہوتا ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور اس کو یہ خوف نہیں کہ ہم ہلاک ہونے والوں میں یضیعون الصلاۃ میں جا رہے ہوں. فخلف من بعد خلف، اس سے پہلے آیت میں اللہ کے نیک بندوں کی ساری عبادت گزاری، گریہ زاری بیان کی گئی. ان کا یہ حالات بلند و مرتبت کے باوجود، عالی شان نسب ہونے کے باوجود، اللہ کے عالی مقام ہونے کے باوجود، ان انبیاء اور صالحین کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے حضور اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے جب اللہ کی آیات جن میں عذاب کا ذکر ہوتا سنتا تھا تو سجدے میں جا کے روتے تھے. اور تھے انبیاء صالحین لوگ تھے. پھر فخلف من بعد خلف، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. اب نماز ضائع کرنا کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فسر المفسر شہید الامام اسماعیل حقی رحمہ اللہ فی تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نمازوں کو ضائع کرنے کے بارے میں حدیث شریف لائے کہ نماز ضائع کرنا کیا ہے. اخرج عبد بن حمید رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبد بن حمید نے عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کی تخریج کی، یعنی ان سے حدیث کو لائے. قال فی قولی تعالی، اللہ کی اس فرمان نشان اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا. ان کے بعد ایسے لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، تو فرمایا ضائع کرنے والے کون ہیں؟ حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر آیت کی کرتے ہیں. فرمایا ضائع کرنے والے وہ لوگ ہیں، فرماتے لم یکن اضاعتها ترکہ لیس اضاعتها ترکہ، نماز کا ضائع کرنا یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا سرے سے. فرماتے ہیں وقد یضیع الانسان الشیء ولا یترکہ، کبھی کبھی انسان کسی شے کو ضائع کر دیتا ہے مگر چھوڑ نہیں رہا ہوتا. فرماتے ہیں معنی حدیث ہے لیکن اضاعتها اذا لم یصلیها فی وقتها، نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازوں کو مقررہ وقت پہ وہ ادا نہ کرے، قضا کر کے پڑھے. ان کا یہ حال ہے کہ جو امت میں ہلاک ہو جائیں گے، پڑھتے ہیں قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، جو سرے سے ہی بے نمازی بن جائے تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے نماز کا پتہ ہی نہیں نماز کیا شے ہے. اتنا بڑا فرض اللہ نے دیا، مسلمان آیا عبادت کے لیے، کدھر کھو گیا مسلمان؟ اور کون سی مشکل ہے؟ 20-15 منٹ 10 منٹ ہے، کون سی مشکل؟ پورا ڈے گزر جاتا ہے، پورا دن ہوتا ہے. ایکٹیویٹیز انبیاء کی بھی تھی، صالحین کی بھی تھی. انبیاء بھی مزدوریاں بھی کرتے تھے، پیشہ ور بھی تھے، زمیندار بھی تھے، تاجر بھی تھے، ہر قسم کے شعبے اپنائے انہوں نے. اور صالحین امت نے بھی، صحابہ کرام نے بھی آزمائے، سارے شعبے انہوں نے کیے. کوئی زمیندار تھا، کوئی لوہار تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، مگر شریعت انہوں نے فرائض کو تو نہیں چھوڑ دیا تھا. اس وقت تنگیاں تھیں، اب بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر لحاظ سے بہت زیادہ آسانی. تو ہم جتنی آسانیوں میں چلے گئے نا، ہم اتنے بے عمل ہو گئے. یہ حقیقت ہے. اب مسجد عالی شان دیکھیں، 3 اے سی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، وی آئی پی قالین بچھے ہوئے ہیں. مسجد بظاہر دیکھیں تو اس دور کے مقابلے میں آج کی مسجد دیکھیں تو کتنا وی آئی پی سسٹم ہے، مگر نماز کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک سلامت ہے. وقت گزار دینا ہے، موبائل میں غرق ہو جانا ہے، فضولیات میں غرق ہو جانا ہے. لگے ہوئے تو یہ قوم موبائل میں لگی ہوئی، واٹس ایپ پہ لگی، کوئی فیس بک پہ چڑھی لگی، بہت رات کو 2 3 4 5 سو ہو گئے. جب صبح ہوئی تو سو گئے، نماز قضا ہو گئی. تو ظاہر نیند پوری نہیں کی تو نماز نہیں
اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے نیند، لوگ اس کو نہیں پڑھ، رات کی نیند ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ اللَّيْلَ، صبح اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے رات کو نیند بنایا، رات کو نیند کرے۔ 10 دنوں کی نیند رات کی نیند کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور ایک سائنسی تحقیق کے مطابق اگر آپ رات کو سوتے ہیں ٹائم پہ، ایگزیکٹ ٹائم پہ سو جاتے ہیں، ٹھیک ٹائم پہ سو جاتے ہیں، پوری نیند 7 سے 8 گھنٹے ہر بندے کے لیے 20 سے 30 سال سے لے کے آگے 60-70 سال تک یہ ایج جو ہے، یہ عمر ہے، اس میں 7 سے 8 گھنٹے نیند ضروری ہے ساری جسم کے لیے۔ تو سائنسی تحقیق کے مطابق جب ہم سو جاتے ہیں تو ذہن میں، ہمارے دماغ میں ایسے سیل ذہنی خلیے ہوتے ہیں جن کو دوسرے آسان لفظوں میں کہیں تو آپ جراثیم کہہ لیں، ایسے خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں خلیے، کہ جب ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے ایک سسٹم بنایا، جب وہ جاگتے ہیں تو وہ زہریلے خلیوں کو کھا جاتے ہیں، پائزن سیل کو، زہریلے خلیوں کو وہ کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن ہمارا فریش رہتا ہے اور ذہن A1 کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ساری رات نہ سویا جائے اور یا کم حصہ سویا جائے، بہت کم نیند کی جائے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جن خلیوں نے زہریلے خلیوں کو کھانا ہوتا ہے وہ تو بیدار ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم سوئے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر طبیعت میں چڑچڑا پن، ہر ایک سے لڑ جانا، تھوڑی سی بات پہ ٹینشن آ جانا، پھر برین ہیمریج جیسے معاملات پھر ہو جاتے ہیں، دماغی رگ بھی بڑھ جاتی ہے، بات ایسے ہوتے ہیں معاملات۔ یہ ہم اپنی صحت کے ساتھ خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے رات بنائی ہماری نیند کے لیے۔ اب اللہ جل شانہ نے جتنے بھی فرائض دیے اس میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اب ایک بندہ سرے سے نماز ہی چھوڑ دے، ایک ان لوگوں کا حال ہے جو جماعت کے ساتھ نہیں، جو پڑھتے ہیں قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو سرے سے پڑھتے نہیں ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ رواہ احمد بن حنبل فی مسند، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، وقت طبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس کو اوسط میں نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، حافظ جو حافظ و حافظت یعنی کبھی نماز چھوڑے گا نہیں، ضائع نہیں کرے گا، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو نورم و برہانم و نجات یوم القیامہ، تو یہ 5 نمازوں کی جو پابندی کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، یہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی اور اس کی ایمان کی دلیل ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، کبھی ایک پڑھ لی کبھی دوسری چھوڑ دی، کبھی فجر پڑھی کبھی زور چھوڑ دی، کبھی زور پڑھی عصر چھوڑ دی، یعنی مرضی سے چل رہا ہے، تو ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تکن لہو نورم ولا برہانم ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نمازیں نہ تو اس کو پورے صراط پہ نور بنے گی اور نہ ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنے گی اور نہ ہی اس کی ایمان کی دلیل ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، اور قیامت کے دن یہ بدترین کافر ہوں، حامان، قارون، فرعون اور امیہ بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا برا انجام ہے۔ لوگوں کا حال ہے کہ ختم پڑھنا ہے، جی بالکل پڑھنا ہے، نماز نہیں اور قبر پہ ختم کر دیں۔ اچھا کتنے لینے ہیں؟ 5000 5000 پہ بک کر کے لے آئے، وہ ختم کا کیا مٹی ثواب ملے گا میت کو، تو خود ہی قرآن مل گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا تستکثروا، قرآن کو پڑھو مگر قرآن کو کھانے کا ذریعہ مت بناؤ، اس کے ساتھ کثرت مال جمع کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اللہ کے لیے پڑھو۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی آگے پیچھے خدمت کریں، اور اس کو بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ صرف وہ پڑھنے کھانے کا چکر نہ بنائے، وہ دین کی خدمت کرے، بخلق خدا کی خدمت کرے، لوگوں کو اچھی صحیح بات بتائے، تو کہ میت کو بیچارے کو ثواب تو ملے۔ تو یہ وہی رسم باقی رہ جاتی ہے نا بات، کہ قرآن پڑھنا ہے ختم پڑھنا ہے، نماز اسی بندے نے نماز نہیں پڑھی، جن کے گھر میت ہو گئی اسی نے نماز نہیں پڑھی، ختم پڑھ رہے ہیں۔ آپ خود اپنے سے محاسبہ کر لیں کہ اپنی عدالت لگائے، اپنی کورٹ لگائے کہ میں کر کے آ رہا ہوں، اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ لوگوں کو تو میں چلو نہیں نظر آ رہا، میں جو فرائض کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، نماز جیسے فرض کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، کیا میرا یہ صرف ختم قرآن کرانا میری جان چھڑا دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی قرآن نے جس کا ختم کروایا جاتا ہے، اسی قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور اسی قرآن نے بے نمازیوں کا انجام بتایا۔
فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ان انبیاء اور صالحین کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، خلیفہ بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، ویتبعون الشہوات، اور خواہشانی نفسات کے پیچھے پڑے، فسوف یلقون غیا، جہنم میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اب دیکھو جان اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ ٹھکانہ کہاں ہے، کہ غی کیا ہے۔ امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جہنم میں ایسی وادی ہے کہ جہنم کی دوسری جو وادیاں ہیں نا، اس وادی کی تپش سے اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، اور اس میں بے نمازی، زانی، شرابی لوگ پھینک دیے جائیں گے۔ اب ادھر مجھے بتائیں بے نمازی کی کون سی کرامت پیدا ہوگی جو اس کو وہاں سے بچائے گی، جبکہ حدیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اپنے آپ پہ اسی ظلم ہے کہ آدمی فرائض کو چھوڑ کے کہیں اور گھوم رہا ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں، 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ یہی ہوتا ہے، آدمی فریش ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، ادھر بھی کم از کم حقیقی سکون ملتا ہے، اور آخرت تو مسلمان کی ہے ہی ہے اگر سنجیدہ ہو کر عبادت کرے۔ اور عبادت کون سی؟ ساری رات کس نے کہا کہ مسئلے میں کھڑے رہے، سارا دن کس نے آیا کہ روزہ دار رہے۔ اس لیے امام الفصیل عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں، امام الفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ دار رہتا ہے، مگر جماعت کے ساتھ نماز دار نہیں کرتا، بڑی توجہ کی بات ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ دار رہتا ہے، مگر جماعت کے ساتھ نماز دار نہیں کرتا اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا، ایسا بندہ اگر اسی حال میں مر جائے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب کون بچائے گا اس کو؟ جماعت چھوٹ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں تکبیر اولیٰ کی کتنی اہمیت ہے، وہ جو چھوٹ رہی ہے، پچھلے بزرگان نے دی پہلی تکبیر کے چھوٹنے پہ بھی 7 دن اس کا سوگ مناتے تھے کہ رہی کیوں گئے، آج جماعت رہ گئی، اس کو پتہ نہیں بلکہ قضا ہو گئی ہے، اور دل کی سیاہی کہاں پہنچ گئی ہماری، تو یہ بات ہوتی ہے۔ اور جب دل سیاہ ہوتا ہے نا، بھی سخت بھی ہو جاتے ہیں، بد اخلاقی وہاں آرام سے آ جاتی ہے، بالکل زبان نہیں کاٹنے والی کینچی بنتی ہے، کیونکہ وہ نیکی سے دل نرم ہوتے ہیں اور برائیوں سے دل سخت ہوتے ہیں، اور ہر وقت ہی سلسلہ بے نمازی پن، تو گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ فرائض کو چھوڑنا، اور سب سے بڑا اہم ترین وظیفہ نماز ہے جو مسلمانوں نے چھوڑا، اکثریت بے نمازی 80% لوگ گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہوں گے، 2 افراد 4 افراد 10 افراد 20 افراد ایسے ہوں گے جو گھر اویلیبل اکثر ہوتے ہیں، مگر مسجد میں نہیں آنا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ وہ سوچ رہے ہیں ہم اپنے ساتھ ضرور کر رہے ہیں، اور ہمارا ٹھکانا ادھر ہی ہونا جہاں حدیث میں قرآن میں بتایا گیا ہے، کہیں اور طرف تو نہیں جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی سنجیدگی والی بات ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں مرد کے لیے جماعت کے ساتھ واجب ہے، جماعت واجب ہے، اور بغیر شریعت کے جماعت چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی آ گئے بیٹھ گئے تو جب مرضی ہے تو پڑھ لی، جب مرضی ہے تو جماعت چھوڑ دی، اس طرح نہیں ہے، جماعت کی اپنی اہمیت ہے، لہٰذا اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے چھوڑنے والوں کے بارے میں حدیث میں جو کنز الاحبار کی حدیث میں وہی بتائی وہ سن لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں کرتا، جماعت کا تارک ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہے، گھر میں پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو فرمایا وہ 12 قسم کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ 3 دنیا میں ہے، دنیا میں مصیبتیں کیا ہیں؟ پہلی مصیبت یہ ہے کہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آپ پہلا شفا کیا ہے؟ روزی میں برکت نہیں ہے، مال اتنا ہے برکت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی، برکت آئے نماز نہیں پڑھنی، آپ اندازہ لگائیں کیسے ہوگا؟ جب اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فائنل کر گئے کہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جائے۔ اور دنیا کی دوسری مصیبت کیا ہے؟ صالحین کو جو نور چہرے پہ عطا کیا جاتا ہے اس سے اس کو معلوم کر دیا جاتا ہے، چہرے کا نور بھی جاتا رہتا ہے بے نمازی کی۔ اور تیسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، جو کسی سے کوئی نفرت کرتا ہے جب پھر وہاں آدمی رہ سکتا ہے؟ پوری قوم کے دل میں جب نفرت بے نمازیوں کی پیدا ہو پھر کیا حال ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پورا سسٹم ہی وہاں بے نمازیوں کا پیدا ہو جائے تو پھر کون کس سے نفرت کرے گا؟ سب ٹھیک چلتا رہے گا سسٹم، کیونکہ برائی سے برائی کو روکنے والا نہیں رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا پھر قبر میں 3 بڑی مصیبتوں کو اس کو سامنا کریں، موت کے وقت 3 مصیبتیں، اس کی جب روح قبض کی گئی بہت شدت سے کی جائے گی، اس کو اتنی پیاس لگے گی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، بے نمازی نہیں، جو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا اس کو اتنی شدت کی پیاس لگے گی کہ دنیا بھر کی نہریں اس کو پلا دی جائیں تب بھی اس کی پیاس نہیں جائے گی۔ اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روح نکالتے وقت شدت اختیار کر دی جائے،
اور تیسرا جو سب سے بڑی مصیبت ہے، فرمایا اس کی دولت ایمان کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے نا، مرتے وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مرتے وقت ایسے آدمی کا ایمان ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں میرا ایمان ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، 60-70 سال کی زندگی کدھر ضائع کر دی ہے۔ آگے فرمایا تیسرا جو اس کی مصیبت ہے اگلی، جو قبر میں جا کے ہوئی ہے۔ جب قبر میں رکھ دیا جائے گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر میں اس کی گھوپ اندھیرا ہوگا۔ مجھے بتائیں، مجھ سمیت ہم کسی بڑے حال میں، شادی حال میں بھی چلے جائیں نا، میرج حال میں، اور بالکل اندھیرا اور بندے کوئی نہ ہو، 100% اندھیرا ٹوٹلی کر دیا جائے، مجھ سمیت آج سمیت ہم دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ لیں گے، کافی دیر میں کمرہ کھائے گے۔ جو قبر میں قیامت تک ایسا اندھیرا کون برداشت کرے گا؟ پھر فرمایا اس کی قبر، اس کی پسلیاں آپس میں اس طرح دبائے گی جیسے پریس کرنے والی مشین۔ قبر میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پریس ہو جائیں گی، بالکل دائیں پسلیاں بائیں میں اور دائیں پسلیاں بائیں میں۔ اور جہاں گودام میں آپ جائیں نا، جہاں پہ یہ گتا بنتا ہے اور یہ بھوسا وغیرہ وہاں جاتا ہے، تو وہاں جو بنڈل بن رہتے ہیں نا، جو پریسنگ مشینیں ان کو اکٹھا کر رہی ہوتی ہے اسپیڈ سے، تو قبر اندازہ لگا ہے دونوں طرف سے جب اس کو ایسے برابر کر دے، بندہ بیچ میں کیا رہ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ کے کیا حال ہوگا۔ اور ایسے نہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی پڑی، اس کو پتہ نہیں ہوگا، روح ڈال کے ہوگا یہ۔ جب ایک تھوڑی سی چبھن ہمیں برداشت نہیں ہوتی اور سگریٹ پہ پاؤں آ جائے برداشت نہیں ہوتا، کانٹا چبھ جائے ہماری چیخیں نکلتی ہیں، تو قبر دونوں طرف سے روح ڈال کے جب پریس کر رہی ہوگی، اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا، بے نمازیوں کا، یہ بے جماعت کا حال ہے، جو جماعت کے ساتھ مان نہیں اس کا یہ حال ہے۔ اور قیامت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کا شدید ترین محاسبہ ہوگا۔ محاسبہ سمجھتے ہیں؟ یہ دو آدمی عام سے عدالت میں چلا جائے تو مجھ سمیدان صاحب کی ٹانگیں کام کیے جاتے، جج کیا کہتے، کیا فیصلہ کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ دنیا کی جج ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ سزا ہو جائے گی کہ اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت، وہاں کیا کرے گا، شدید ترین محاسبہ اللہ کی طرف سے، اور پتہ کیا جائے گا کدھر۔ پھر فرمایا اللہ جل شان اس پہ سخت ناراض ہوگا۔ اور تیسری، بے جماعت نماز پڑھنے والا، جماعت کے ساتھ نہیں، گھر تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کو چھوڑنے کا عادی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جل شان اس کو جہنم میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کی کس کے اندر ہمت ہے، اور کون سی کیا بڑی کرامت پیدا ہو جائے گی؟ صرف نام کا سنی، میں سنی ہوں، سنیوں کے گھر پیدا ہوں، میں سنی ہوں، تو نماز سنی اہل حق ہے، بے شک اہل حق ہے، سنی اہل سنت ہی حق میں بلا شک و شبہ، قرآن و حدیث کے دلائل سے انبار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا صرف یہ بے نمازی سنی ہوگا؟ اسی نام میں کام چل جائے گا کہ میں سنی ہوں، بس ٹھیک ہے بیڑا پار ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ہم ایک آدمی کو مستحب کام جو نہیں کر رہا ہوں اس کو کوس رہے ہوتے ہیں، جو فرض نماز چھوڑے اس کو ہم کچھ نہیں پوچھتے،